إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قابل احترام جناب میاں محمد آصف اقبال صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع سیالکوٹ، اس حلقے سے جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار صوبائی اسمبلی جناب ڈاکٹر طاہر محمود بٹ صاحب، سابق ایم پی اے جناب ارشد محمود بگو صاحب، جناب اویس گھمن صاحب، امیر زون جناب عامر گھمن صاحب، دیگر قائدین محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے جماعت اسلامی سیالکوٹ اور بالخصوص زون 37 کے امیر، ان کی پوری ٹیم، اور اس حلقے سے ہمارے امیدوار جناب ڈاکٹر طاہر بٹ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج کے اس عظیم الشان ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا ہے۔ میرے دوستو، آج ایک تاریخی موقع ہے، 14 اگست کا تاریخی دن ہے، ہماری آزادی کا دن، پاکستان کے قیام کا دن۔ پاکستانی قوم نے اپنا 75واں یوم آزادی منایا، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انگریزوں اور ہندوؤں سے آزادی عطا فرمائی۔ میرے دوستوں، ان آزادی کے شہداء، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کی عظیم جد و جہد، اور شاعر مشرق جناب علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے آزادی کا خواب دکھلایا، جنہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی، اور تحریک آزادی کے وہ لاکھوں شہداء، اللہ تبارک و تعالی ان شہداء کو کروڑ کروڑ اپنی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ ملک کیسے بنا، کن مراحل سے گزر کر کے ہمیں آزادی ملی، یہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے آزادی کی اس تحریک کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے، اور یہاں بعد کی جنریشن بھی موجود ہے جنہوں نے آزادی کو کتابوں میں پڑھا، لٹریچر میں پڑھا۔ میرے دوستو، لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دیں، اور یہ اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ ملک عطا کیا۔ یہ ملک ایک نظریے کی بنیاد پہ حاصل ہوا، اور ایک ہی نعرہ تھا طول و عرض میں بر صغیر پاک و ہند میں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب یہ نعرہ لگے تو حال کو گونجنا چاہیے، اس خاموشی کو ٹوٹنا چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا، اور یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ ہی باقی رہے گا، یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ ہی ترقی کرے گا۔ اس لیے کہ 75 سال گزرنے کے بعد آج بھی میرے ملک کے اندر ایسی لابیز موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے نظریے کے اوپر کوسچن مارک کرتے ہیں، ایسے سیاسی دھڑے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ نہیں بنا تھا۔ اس لیے جب یہ نعرہ لگے تو حال کو گونجنا چاہیے، آواز آنی چاہیے۔ ہمیں اپنی آزادی کے دن اپنے نظریے کی تجدید کرنی ہے کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ ہی بنا تھا، اور پاکستان کلمے کی بنیاد پہ ہی آگے بڑھے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ سارے یہ سائیڈ خاموش رہی ہے،
میں زبانوں کی خاموشی کو توڑنا چاہتا ہوں. آپ اس کلمے کو بلند کریں. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارے ملک کا نظریہ ہے, یہ ہماری آزادی کی بنیاد ہے, یہ ہمیں اپنے رب سے ملانے والا کلمہ ہے, یہ ہمیں اپنی زندگی کا نصب العین دیتا ہے. اور میرے دوستو, یہ اسی بات کا اعلان ہے کہ جب اس ملک کی بنیاد کلمہ ہے تو اس ملک کا نظام بھی کلمے والا ہوگا. اس ملک کے اندر نظام بھی کلمے کی بنیاد پہ استوار ہوگا. اس لیے یہ نعرہ پوری قوت سے لگائیے, سوچ لیجئے, تیار ہو جائیے, ہاتھوں کو فضا میں بلند کیجئے, خاموشی کو توڑیے اور یہ نعرہ بلند کیجئے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے دوستو, پاکستان بنا, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور آج میرے دوستو, پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال گزر گئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک کو بنے 75 سال گزر گئے. ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک میں قرآن و سنت کی بنیاد پہ نظام کو کھڑا کریں گے. قائد اعظم محمد علی جناح سے کئی موقعوں پہ پوچھا گیا کہ جس ملک کو آپ بنانے جا رہے ہیں اس کا نظام کیا ہوگا. بانی پاکستان نے ہر موقع پہ کہا, دو ٹوک انداز میں کہا کہ اس ملک کا نظام قرآن ہوگا, اس ملک کا نظام اسلام ہوگا. مگر میرے دوستو, مجھے کہنے دیجئے کہ 75 سال کے بعد بھی میرے ملک کے اوپر جو نظام ہے, یہ نظام ظالمانہ ہے, یہ فرسودہ ہے, یہ ناکارہ ہے. اور اس ظالمانہ نظام کے اندر ایک عام آدمی کے لیے, ایک غریب کے لیے, ایک محنت کش کے لیے, ایک مزدور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے. اس ظالمانہ نظام کے نتیجے میں میرے دوستو, آج اس ظالمانہ نظام نے پاکستانی قوم کو جکڑ رکھا ہے. اس ظالمانہ نظام میں کہیں سودی نظام ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ. مجھے بتلائیے کہ سودی نظام ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, ختم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سودی نظام ختم ہونا چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ. میرے دوستو, اسی رمضان المبارک میں وفاقی شرعی عدالت نے اسلام آباد میں اعلان کیا, 32 سال مقدمہ چلا اور 32 سال کے مقدمے کے بعد جماعت اسلامی نے اس کی پیروی کی. اس کے وکلاء, اس کے علماء, اس کی قیادت 32 سال تک عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ بند کرو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 32 سال کے بعد فیصلہ آیا. وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا, 26 رمضان المبارک کو فیصلہ دیا کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے, یہاں سودی نظام کی گنجائش نہیں ہے. وہ سود جس کے نتیجے میں میرے دوستو اللہ ناراض ہے, وہ سود جس کے نتیجے میں غریبوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں, وہ سود جس کے نتیجے میں میرے دوستو اس ملک کا سرمایہ دار, اس ملک کا جاگیردار, وہ تو راتوں رات بیٹھے وہ تو اس کی دولت میں اضافہ ہو گیا, لیکن غریب آدمی, مزدور آدمی, محنت کش عام آدمی, اس کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالے گئے. اس میرے دوستو سودی نظام کے نتیجے میں آج پاکستان ایک سودی نظام کے شکنجے میں ہے. فیصلہ آیا, ہمیں امید تھی کہ حکمران وہ عقل کے اور ہوش کے ناخن لیں گے, وہ سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کریں گے. لیکن ان حکمرانوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 1992 میں بھی یہ اپیل اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں وہ چلے گئے. انہوں نے اسٹے لے لیا کہ سود کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا. 32 سال کے بعد پھر فیصلہ آیا. ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کی حکومت تھی, شاید اللہ انہیں توفیق دیتا, وہ اپنے گناہوں کا دعویٰ کرتے, لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فیصلہ آنے کے بعد میرے دوستو انہوں نے اسٹیٹ بینک کو تیار کیا, 4 پرائیویٹ بینکوں کو تیار کیا گیا,
اور دوبارہ اپیل سپریم کورٹ میں لے کے چلے گئے کہ 20 سال تک سودی نظام کو جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو اسٹیٹ بینک کی اس اپیل کو جو حکمرانوں کے ایما پہ کی گئی ہے، آپ اس کو مسترد کرنے کا اعلان کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے میرے دوستو۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ آج بھی پاکستان میں جاری ہے۔ آج بھی میری عدالتوں کے اندر جو نظام ہے، ذرا لوگوں سے پوچھیں تو صحیح کہ جنہیں انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا، زندگیاں گزر جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتا۔ آج بھی میرے جج کے ہاتھ میں انگریز کی کتاب کا حوالہ تو موجود ہے، انگریز کا ریفرنس تو موجود ہے میرے دوستو۔ وہ برطانیہ کی عدالت کا حوالہ دیتا ہے، وہ امریکہ کی عدالت کا حوالہ دیتا ہے، وہ ہندوستان کی عدالت کا حوالہ دیتا ہے، لیکن میرا جج اللہ کے قرآن کا حوالہ نہیں دیتا، محمد الرسول اللہ کی سیرت کا حوالہ نہیں دیتا، خلفائے راشدین کے مبارک نظام کا حوالہ نہیں دیتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ نظام عدلیہ کا ہو، وہ نظام تھانے اور کچہری کا ہو، وہ نظام میرے دوستو پٹوار خانے کا ہو، اس پورے نظام نے لوگوں کو جکڑ رکھا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شہر سیالکوٹ کے غیور لوگوں، اس ظالمانہ نظام کو بدلے بغیر آزادی کی منزل کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، آزادی کی منزل کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بتلائیے، اس ظالمانہ نظام کو بدلنا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، بدلنا چاہیے یا نہیں بدلنا چاہیے؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اس ملک کے اوپر 30 سال سے زائد عرصہ یہاں پہ جرنیلوں نے حکمرانی کی ہے، انہوں نے اس نظام کو نہیں بدلا، اس نظام کو اور طاقتور کیا۔ اس ملک کے اندر میرے دوستو 30 سال سے زائد کا عرصہ مسلم لیگ نون نے حکومت کی ہے، اس نے چند خاندانوں کی پرورش تو کی ہے، چند خاندانوں کو ضرور پالا ہے، کچھ پل بھی بنا دیے ہیں، لیکن ظالمانہ نظام کو نہیں بدلا۔ اور اس ملک میں پی ٹی آئی آئی، انہوں نے تبدیلی نظام کا نعرہ لگایا، انہوں نے کہا ہم نظام کو بدلیں گے، لیکن میرے دوستو نظام کو بدلنے کے لیے نیت چاہیے، ویژن چاہیے، صلاحیت چاہیے، ایمان چاہیے، کردار چاہیے۔ انہوں نے 4.5 سال حکومت کی، مجھے بتلائیے انہوں نے نظام کو چھیڑا؟ نظام کو انہوں نے بھی نہیں چھیڑا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا اعلان یہ ہے، ہماری سیاست میرے دوستو اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اپنے مفاد کے لیے نہیں ہے، اپنے لالچ کے لیے نہیں ہے، اپنے گروہ کے لیے نہیں ہے، ہماری سیاست اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اس ظالمانہ نظام کو بدلنے کے لیے ہے، اس سودی نظام کے خاتمے کے لیے ہے، لوگوں کے اوپر اس ظالمانہ تسلط کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ جماعت اسلامی کا عنوان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم اس ظالمانہ نظام کو بدلیں گے، میرے دوستو۔ اس کے لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کا ووٹ بڑا اہم ہے، آپ کا ووٹ بڑا قیمتی ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے اپنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ یہ ووٹ ایک امانت ہے، یہ ووٹ ایک شہادت ہے، یہ ووٹ ایک گواہی ہے۔ یہ امانت اور یہ شہادت اگر چوروں کو ملے گی، اس ملک کے اندر چوریاں بڑھیں گی، اگر ڈاکوؤں کو ملے گی ڈکیتیاں بڑھیں گی۔ اس ملک کے اندر یہ امانت اور شہادت میرے دوستو اگر ہم یہ اور بنیادوں پہ دیتے رہیں گے، نظام نہیں بدلے گا۔ آج کے ورکرز کنونشن میں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کراچی میں کھڑی ہے اس پیغام کے ساتھ کہ کراچی تبدیل کرے گی، جماعت اسلامی کرے گی۔ میرے دوستو گوادر بدلے گا، جماعت اسلامی کے نتیجے میں بدلے گا۔ اور اگر پنجاب کو بھی تبدیل ہونا ہے، یہاں کے کلچر کو، ظالمانہ نظام کو، فرسودہ نظام کو، تو یہ جماعت اسلامی کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آئیے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ کا ووٹ جو ایک امانت اور شہادت ہے، یہ ووٹ آپ نے
بار بار ان پارٹیوں کو آزمایا ہے، بار بار انہیں آزمایا ہے۔ انہوں نے کیا دیا ہے؟ انہوں نے خاندانی بادشاہتیں دی ہے، انہوں نے اپنے بعد اپنے بیٹوں کے تحفے ہمیں دے دیے ہیں، پوری قوم کو اپنے خاندانوں کی غلامی کے شکنجے میں جکڑ دیا ہے۔ جماعت اسلامی کا اعلان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، انشاءاللہ ہم پاکستان کی سرزمین سے اس ظالمانہ نظام کا خاتمہ کر کے عادلانہ نظام کو قائم کریں گے، عادلانہ نظام کو قائم کریں گے۔ اور اس کے لیے آپ کو تہیا کرنا ہوگا کہ آپ کا ووٹ انشاءاللہ اب امانت کی بنیاد پہ، دیانت کی بنیاد پہ، خدمت کی بنیاد پہ، صالحیت اور صلاحیت کی بنیاد پہ انشاءاللہ یہ ووٹ ترازو کو پڑے گا۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ پڑے گا، انشاءاللہ پڑے گا، یہ ووٹ ترازو کو پڑے گا۔ جناب سراج الحق صاحب نے، جماعت اسلامی نے، ڈاکٹر طاہر محمود بٹ صاحب ہمارے بھائی، میرے دوستو، خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے، خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے، ایک باکردار انسان، لوگوں کے دکھ اور درد کو دیکھ کر کے تڑپ رکھنے والے جناب ڈاکٹر طاہر محمود بٹ صاحب، انہیں اس حلقے سے صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ بنایا ہے۔ اور آج کے دن وہ بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں اور آپ اس بات کا تہیہ کریں کہ انشاءاللہ آپ کا ووٹ سود کے خاتمے کے لیے، آپ کا ووٹ اسلام کے مبارک نظام کے لیے، عدلیہ کے نظام کو بدلنے کے لیے، میرے دوستو اس ملک کے ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا یہ بجلی کے بلوں کو ذرا دیکھیں نا، کس طریقے سے لوگوں کو لوٹنے کے سارے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ بجلی کے بل کو ذرا دیکھیں، 17 قسم کے ٹیکسز ہیں، 17 قسم کے ٹیکسز، لوگوں کو لوٹنے کے منصوبے، گورکھ دھندا۔ ایک عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس کس نام کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے، لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، IMF کی غلامی میں قوم کو دھکیلا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا اعلان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم قوم کو IMF کی غلامی سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ، نجات دلائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کام جماعت اسلامی کر سکتی ہے، جماعت اسلامی کی قیادت کر سکتی ہے۔ جماعت اسلامی وہ پروٹوکول کا خاتمہ کرے گی، پروٹوکول کا خاتمہ کرے گی۔ شہر کراچی میں آپ سارے جانتے ہیں، سیالکوٹ کے تاجر کراچی جاتے رہے ہیں، وہاں نعمت اللہ خان کراچی کے میئر بنے۔ میرے دوستوں، نعمت اللہ خان نے کراچی کو روشنیوں کا شہر بنا دیا، انہوں نے کراچی کو محبتوں کا شہر بنا دیا، انہوں نے کراچی کو ایک چمکتا ہوا شہر بنا دیا۔ اور وہ مرد درویش میرے دوستوں، وہ کراچی کی تعمیر و ترقی میں انہوں نے وہ عظیم کردار ادا کیا۔ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ نعمت اللہ خان اپنا کھانا بھی اپنے گھر سے لے کے آتے تھے، انہوں نے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، امانت اور دیانت کے ساتھ کراچی کو چمکتا ہوا شہر بنایا۔ میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سراج الحق صاحب KPK کے سینئر وزیر رہے، 2 دفعہ وزیر رہے، اربوں روپے کا خزانہ ان کے ہاتھوں سے تقسیم ہوا۔ انہوں نے اپنے صوبے سے سود کا خاتمہ کیا، انہوں نے اپنے صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا۔ اور جب وہ وزارت سے فارغ ہوئے تو وہ پشاور کی سب سے بڑی جامع مسجد محبت خان میں گئے، ہزاروں لوگ موجود تھے۔ وزارت سے فراغت کے بعد سیدھا وہاں پہنچے، لوگوں کے بیچ میں جا کے کہا، لوگوں میں وزارت سے فارغ ہو کے سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، لوگوں میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، میرے دوستو، یہ کردار آئے گا تو پاکستان بدلے گا،
یہ کردار آئے گا تو پاکستان بدلے گا۔ آج میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، شہر سیالکوٹ کے لوگوں، یہاں تو یہ تو شاعر مشرق کا شہر ہے، پاکستان کے خواب دکھانے والے اس عظیم شاعر کا شہر ہے، جس نے امت کو خواب غفلت سے جگایا، جس نے امت کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا، جس نے نوجوان کو شاہین کے ساتھ شاہین کی طرف پکار کر کے کہا کہ تو اپنی منزل کو آسمانوں میں تلاش کر۔ جماعت اسلامی پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس ویژن بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، منصوبہ بھی ہے، ٹیم بھی ہے، دیانتدار قیادت بھی ہے۔ میرے دوستو، اس کی واضح مثال یہ ہے کہ کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کراچی سے لے کر کے میرے دوستو چترال تک جماعت اسلامی کا ورکر، وہ رات کے اندھیرے میں، وہ دن کی روشنی میں، وہ بارشوں میں، وہ سیلابوں میں، وہ کووڈ-19 میں خدمت کرتا ہوا سب سے آگے نظر آتا ہے۔ اگر آپ کا ووٹ بھی اسی کو ملے گا، آپ کے ووٹ کی امانت بھی نہیں کو ملے گی، یہ تحریک پاکستان کی قوم کو مایوس نہیں کرے گی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اگر ایک دفعہ اللہ نے اسے موقع دیا تو یہ قوم جماعت اسلامی کے دور اقتدار کی لذت کو کبھی بھول نہیں سکے گی۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آئیے اس بات کا تہیہ کریں۔ آج یوم آزادی ہے، محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، آج تاریخی دن ہے۔ اس موقع کے اوپر میرے دوستو تہیہ یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے مراحل میں آپ اپنی تائید کے ساتھ، آپ اپنی محبتوں کے ساتھ، آپ اپنے ووٹ کے ساتھ، آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ جماعت اسلامی کے شانہ بے شانہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ کھڑے کریں نا، سارے ہاتھ کھڑے کر لیں اور سارے ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کا وعدہ کریں، میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ، میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ۔ میرے دوستو، ترازو جماعت اسلامی کا نشان ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم کسی سے کوئی اتحاد نہیں کریں گے۔ جماعت اسلامی اپنے بل بوتے پہ آگے بڑھے گی۔ اور ڈاکٹر طاہر بٹ صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا اپنی جگہ پہ ذرا کھڑے ہونا جی، یہاں تشریف لائیے۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اپنی جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں انشاءاللہ۔ میرے دوستو یاد رکھیے، جماعت اسلامی کے پاس حرام کی دولت نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس کردار ہے، ہمارے پاس جذبہ ہے، ہمارے پاس خدمت کا عنوان ہے۔ آپ نے گلی گلی محلے ڈاکٹر طاہر محمود بٹ صاحب کے پیغام کو لے کے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ جد و جہد آگے بڑھے گی۔ شہر سیالکوٹ یہ اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کی سرزمین ہے، اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز جگر سوز نہیں ہے، اور وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیے پاکستان، نہیں پھر پوری قوت کے ساتھ پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔